الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل تقدیس کے بعد درود لامحدود حضور پر نور شافع یوم النشور، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عالی مرتبت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے سلسلے میں رب کے پیارے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ آج کی حاضری اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع اور عنوان جو ہے استحکام پاکستان اور اس وقت جو میرے ملک کے حالات ہیں، موجودہ ملکی حالات کا حل قرآن و سنت کے تناظر میں۔ دل یقیناً بہت چھلنی ہے، جس پیارے وطن کو مدینہ منورہ کے بعد نظریاتی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اس کے ساتھ پچھلی کئی دہائیوں سے جس انداز سے میرے وطن کو نوچا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ آج ممبر اور محراب سے وطن کی بات کیوں کی جاتی ہے۔
پہلے تو یہ آپ سمجھ لینا تاکہ آپ کو مقصد بھی پتہ ہو، یہ ملک کسی قومیت کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوا تھا، نہ اس کو حاصل کیا گیا تھا۔ سندھی ہونے کی حیثیت سے نہیں حاصل کیا گیا، پنجابی ہونے کی حیثیت سے نہیں حاصل کیا گیا، پٹھان ہونے کی حیثیت سے نہیں حاصل کیا گیا۔ کسی قومیت کی بنیاد پر اس وطن کو حاصل نہیں کیا گیا۔ اگر قومیت کی بنیاد پر وطن حاصل ہوا ہوتا تو یقیناً پھر ایسے وطن کی بات منبر رسول پر کرنا عیب دار تھا، پھر عیب تھا۔ نہ اس وطن کو، میرے پیارے ملک کو کسی اور مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ آپ کوئی سا بھی اس سے مقصد لے سکتے ہیں جو رافعی مقصد ہو، سرحدیں اس کی ایسی ہیں یا اس میں معدنیات ہیں اس لیے اس کو حاصل کیا گیا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ اگر کوئی دوسرا مقصد ہوتا تو یقیناً پھر وطن کی بات منبر و محراب سے کرنا مناسب نہیں تھا۔ لیکن صاحبو، اس پیارے وطن کو، میرے پاکستان کو، ہمارے پاکستان کو، مدینہ منورہ کے بعد جو اس دھرتی پر معرض وجود میں آتا ہے وطن، نظریاتی بنیادوں پر اور اسلام کے نام پر اس کو حاصل کیا گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ اور اگر پلٹ کر پیچھے دیکھیں تو خدا کی قسم اس وطن کی بنیادوں میں ماؤں کا خون بھی شامل ہے، بہنوں کا خون بھی شامل ہے، نوجوانوں کا خون بھی شامل ہے، بوڑھوں کا خون بھی شامل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بھی شامل ہے۔ آج میرے وطن کو جس نہج پر لے آئے ہیں سیاستدان، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، آپ کے ایمان سے، مجھے سچ بتاؤ، اس وطن کی بنیادوں میں جن ماؤں کا خون ہے، جن بہنوں کا خون ہے، جن چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون ہے، اور جن جو ہے نا وہ جن کے سہاگ اجڑے تھے، ان سہاگوں کا خون اس کے اندر موجود ہے، ان بوڑھوں کا سفید داڑھی جن کی ہو گئی تھی، انہیں جو نا تحت تیغ کیا گیا تھا، ان کا خون اس میں شامل ہے۔ تو مجھے بتاؤ، وہ روحیں آج اس وطن کی اس حالات کو دیکھ کر کے، جہاں ان سیاستدانوں نے میرے وطن کو آگ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے میرے وطن کو جس طرح سے نوچا جا رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایوانوں کے مزے لینے والوں، کیا تم بھول گئے ہو کہ اس کی بنیادوں میں کن کن کا خون موجود ہے؟ آج ان کی روحیں قبروں کے اندر تڑپتی نہیں ہوں گی کہ ہم نے وطن کے لیے قربانیاں اس لیے تو نہیں دی تھی کہ تم اس کو نوچو۔ آج نہیں، صرف یہ آج کا ہی وقت نہیں، یہ آج کی دور کی بات نہیں کر رہا، جب سے اس وطن کو حاصل کیا گیا ہے، اغیار نے اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر سٹیج پر میرے وطن کو اس نے شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ صاحب، اگر بات صرف اغیار کی ہوتی تو ہم پھر بھی مان لیتے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کر، پاکستان کا کھا کر، پاکستان کے مزے لے کر کے، وہی جب اٹھ کے پاکستان کو نوچتے ہیں، پھر دل خون کے آنسو روتا ہے، پھر کلیجہ پھٹتا ہے، پھر جب پاکستان کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں اپنی جھوٹی انا کے لیے اور اپنے جناب جھوٹے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اغیار کو خوش کرنے کے لیے، جب میرے وطن کو یہ نوچتے ہیں، خدا کی قسم ہر محب وطن کا یہ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ صاحبو سن لو، اگر وطن ہے تو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں،
اے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، تمہیں بھی ہم یہ خبردار کر رہے ہیں، وطن ہے تو تمہاری بھی سیاست ہے۔ اگر پاکستانی نہ رہا تو نہ وزیر اعظم رہے گا، نہ صدر پاکستان رہے گا، نہ کوئی مشیر رہے گا، نہ کوئی وزیر رہے گا، نہ جناب کوئی دوسرا رہے گا۔ تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خوف خدا کرے۔ تم بھول گئے ہو شاید، ایوانوں کے مزے لینے والوں، تم بھول گئے ہو کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو آیا، جو کرسی پر بیٹھا، اس سے جو ظلم ہوا اس نے کیا۔ جو اپنے وقت میں آیا اس نے اپنا بدلہ خوب لیا، لیکن کچومر کس کا نکلا؟ آپ کا اور میرا، عوام کا، رعایا کا۔ آ کر ٹی وی پر لولی پاپ دے دیا جاتا ہے۔ کیا ہے جی؟ ہم سخت فیصلے کرنے جا رہے ہیں، معیشت جوں جوں نیچے جا رہی ہے، ہم سخت فیصلے کر رہے ہیں۔ بے حس حکمرانوں، تم کن کو جو نا وہ لولی پاپ دے رہے ہو؟ سخت فیصلے، کیا سخت فیصلے یہ ہیں کہ غریب سے جینے کا حق چھین لیا جائے؟ کیا سخت فیصلے یہ ہیں کہ غریب کے بچے سے پینے کا دودھ چھین لیا جائے؟ کیا سخت فیصلہ اس کو کہا جاتا ہے کہ غریب کے 2 وقت کی روٹیوں سے چھین لی جائے؟ اسے سخت فیصلہ کہتے ہیں؟ کیا سخت فیصلہ یہ ہے کہ غریب سے سائیکل بھی چھین لی جائے؟ یہ کس نے کہا کہ سخت فیصلے ہے؟ اگر سخت فیصلے کی تشریح پوچھنی تھی تو علماء سے پوچھتے نا، قرآن والوں سے پوچھتے کہ بتاؤ ہم نے سخت فیصلے کرنے ہیں، سخت فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن تمہیں بتاتا کہ سخت فیصلے کیسے ہیں۔ اگر سخت فیصلے کرنے تھے، اپنی عیاشیاں کم کرو نا، یہ ہے سخت فیصلے۔ سخت فیصلے کرنے تو اپنی گاڑیاں جو پاکستان نے تمہیں دی ہوئی ہیں، پاکستان کے عوام کا ٹیکس اس پہ لگا ہوا ہے، اور پیٹرول تم پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا استعمال کر رہے ہو، تو تم اگر سخت فیصلے کرنا چاہتے تھے تو یہ سخت فیصلہ تھا کہ جناب ہم آج کے بعد پاکستان کی کوئی مراعات حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنی گاڑی خریدیں گے اور ہم اپنا پیٹرول استعمال کریں گے، ہم اپنے بجلی کا بل خود دیں گے، گیس کا بل خود دیں گے، ہم اپنی تنخواہ سے ہی پوری کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر کی سیرت سے درس حاصل کرنا تھا نا، کہ جب حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی تنخواہ، کہا 1 درہم، 1 درہم۔ کہا حضور 1 درہم سے کیسے گھر چلے گا؟ کہا دیکھوں گا اگر 1 درہم سے گھر نہیں چلے گا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، میں دیکھوں گا کہ 1 درہم سے اگر خلیفہ وقت کا گھر نہیں چلتا تو پھر غریب کا کیسے چلے گا؟ کہا میں اس کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، نام سے کون واقف نہیں ہے؟ نام سنتے ہی دل بھی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، آپ کے دور خلافت میں، ایک جگہ سے ایک شکایت موصول ہوئی کہ ہماری آبادی کچی ہے۔ توجہ سے بات سنیے گا، ہماری آبادی کچی ہے، لہذا ہمیں فنڈ مہیا کیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے واپسی جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا ہے۔ آج کے ایوان بالا کے کرسیوں پر بیٹھ کے مزے کرنے والے، کل جو بیٹھ چکے تھے، اس سے جو بیٹھ چکے تھے پہلے، یا بعد میں بیٹھنے والے ہیں، سب کے لیے یہ درس ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کہ تم اپنے اس بستی کا نظام عدل پختہ کر لو، تمہارے گھر پختہ ہو جائیں گے۔ اپنی بستی کا، اپنے علاقہ کا نظام عدل جو ہے، عدالت جو ہے، اسے پختہ کر لو، انصاف کا بول بالا ہو جائے، انصاف پختہ ہو جائے، تو پھر تمہارے گھر بھی پختہ ہو جائیں گے، تمہیں ایڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں IMF کے معاہدوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں ورلڈ بینک کے قرضوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صاحب اگر آج چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو جائے، اس بات سے تو کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ رب کا کلام جو ہے
یہ صرف نماز روزے کا حکم ہی نہیں دیتا، یہ ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری معاشی زندگی ہو، یا ہمارے دیگر معاملات ہوں، یا ہماری سیاسی زندگی ہو، جو جس سٹیج پر کھڑا ہوا ہے اگر اسے رہنمائی چاہیے تو اس کی رہنمائی کے لیے بے شک وحی کا آنا بند ہو گیا، لیکن قیامت تک قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، ہدایت کے بہترین اصول رہنما ہمارے پاس موجود ہے۔ میں رک کر کے بات کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آج کا بیان بڑوں کو تکلیف دے لگے، بڑوں کو ہضم نہ ہو کہ ہمارے حکمرانوں کے خلاف جناب مولوی صاحب نے بول دیا۔ حکمرانوں کے گیت گانے والوں، تم نے قرآن کو پیٹ کر دی ہے۔ جتنا آج کسی کو اپنے حکمران اور لیڈر کی عزت کا خیال ہے، مجھے بتاؤ اتنا رب اور رسول کے حکم کی پرواہ ہے کسی کو؟ اور آج اسی لیے ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، جو اس وقت محمد الرسول اللہ، سورہ انفال کی آیات ہے، آیت نمبر 24 سے میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کرتا جاؤں گا اور مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور اگر آپ آج بھی آنکھیں نہ کھلی تو پھر بھول جاؤ کہ تمہارے لیے کوئی سورج طلوع ہوگا، تمہارے لیے کوئی کرن موجود ہوگی۔ اگر کرن دیکھنی ہے تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ آج جو میرے ملک کے حالات بنا دیے گئے ہیں، میں نے شروع میں کہا جو آیا اس نے نوچا، جس سے جو بن پڑا اس نے لوٹا میرے ملک کو۔ لیکن یاد رکھو، خدا کی قسم، پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، یاد رکھنا، میرا ملک مٹنے کے لیے نہیں بنا، میرا ملک قیامت تک آباد رہنے کے لیے بنا ہے۔ میرے ملک میں قیامت تک مسجدوں سے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہونے کے لیے بنا ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس نے بھی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، توجہ سے، جس نے میرے ملک کو نوچا، لوٹا، جس نے خیانت کی میرے ملک کے ساتھ، تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، پیچھے تاریخ کے جھروکوں میں جو نا وہ جھانک کے دیکھ لیں، خدا کی قسم رب نے دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے، آخرت تو ہے ہی ذلت کا مقدر، لیکن رب نے اسے دنیا میں بھی ذلیل کیا ہے۔ کوئی نہ دیکھ سکے اس کی مرضی، لیکن دیکھنے والی آنکھیں آج بھی دیکھ رہی ہیں۔ رب نے اسے ذلیل کیا جس نے میرے ملک کو نوچا ہے۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے سورہ انفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، کیسا خطاب ہے، ایمان والو آپ سے بات ہو رہی ہے، میرا رب آپ سے ہی ہم کلام ہے۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کا رسول جب بلائیں تو کیا کرو، حاضر ہو جاؤ، جواب دو۔ لما یحییکم، کس لیے بلائیں؟ اس لیے بلائیں، اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ تو کیا کرو، جواب دو اپنے رب کی پکار کا، اپنے رسول کی پکار کا جواب دو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف پلٹنا ہے، اٹھنا ہے۔ آج کیا سمجھتے ہو، ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا؟ تمہیں پوچھا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ ہم تمہارے لیے
صاحب ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، کرسیوں پہ بیٹھنے والوں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. آپ نہ پریشان ہو جائے کہ ہم کرسیوں پہ بیٹھے ہماری بات ہو رہی ہے. میں ایوان بالا کی کرسیوں کی بات کر رہا ہوں. ایوان بالا کی کرسیوں پر بیٹھ کے اقتدار کے مزے لینے والوں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. تمہیں سمجھا رہے ہیں بار بار، تمہیں بتا رہے ہیں بار بار کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، توبہ کر لو. خدا کی قسم تمہیں اغیار کی ایڈ کبھی بھی ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں کر سکتی. تمہیں سودی نظام کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں بنا سکتا. تمہیں امریکہ کی غلامی کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں بنا سکتی. اگر تم ترقی چاہتے ہو قرآن کا دامن تھام لو، قرآن ہاتھوں میں پکڑ لو، قرآن عدالتوں میں رائج کر دو، قرآن جناب اس کا نظام قائم کر دو. خدا کی قسم قرآن گواہی دیتا ہے کہ تم سب سے بلند ہو جاؤ گے، تم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے. میں یہاں رک کر کے ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سورہ میدہ کی آیت ہے. اللہ اکبر. ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی. یہ جو آج ہمیں معیشت کی دھمکیاں دیتے ہیں اور آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر جناب وہ باتیں کرتے ہیں، جی اس کے ساتھ یوں نے کہ تو یوں ہو جائے گا. ہمیں ڈراتے ہیں معیشت کے اور لوگوں کے ساتھ جناب وہ کیا کرتے ہیں، کفار کے ساتھ ان کی غلامی اختیار کرنے پر ہمیں جناب وہ درس دیتے ہیں. میں ان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان کے کان پکڑ کے ہلا کر کے بات اپنی ان کے دل میں پہنچانا چاہتا ہوں. سنو، یہ جو آج تم ہمیں معیشت کے جناب وہ لولی پاپ دے کے اور نہیں اس کے ساتھ نرم گوشی رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ نرم معاملات کریں گے تو معیشت چلے گی، ان کے ساتھ معاملات کریں گے تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوگا تو جناب معاملات چلیں گے، معیشت ترقی کرے گی، ورنہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، تو ہو جائے گا. صاحب سنو، یہ بات آج کی نہیں ہے، میرے حضور کے زمانے میں بھی یہ لولی پاپ دیا گیا تھا. اس وقت بھی ایسے منافق موجود تھے. یہ منافق ہے، جی ہاں یہ منافق میرے حضور کے زمانے میں تھے. اس وقت بھی انہوں نے آ کے میرے حضور سے کہا تھا کہ جب کفار مکہ سے تیغ و تلوار کے معاملات چلے تھے، تیروں کے معاملات چلے تھے، جنگ کے معاملات چلے تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا دیکھیں ان کے ساتھ نرم گوشی اختیار کریں، معیشت سنبھل جائے گی، حالات سنبھل جائیں گے، ان کے ساتھ اتنی سختی نہ کریں، جنگ نہ کریں، ان کے ساتھ تجارت بڑھیں، معاملات ہمارے جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے. یہ نئی نئی ریاست ہے، اس کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی. تو سنو قرآن آ گیا، اسی وقت جبریل امین آ گئے. قرآن کہتا ہے سورہ میدہ ہے، 6 پارہ ہے، اللہ اکبر، آیت نمبر 52 اپنا 52 آیت نمبر. اللہ فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. اے محبوب اب تم انہیں دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے. اب آپ ان کو دیکھو گے یسارعون فیہم کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، IMF کی طرف دوڑتے ہیں، ورلڈ بینک کی طرف دوڑتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے. محبوب دیکھیں گے یہود و نصارہ کی طرف جو دوڑتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے. کیا ہوگا؟ یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ. آج کے حالات کی منظر کشی قرآن نے پہلے 1400 سال کر دی ہے. سنو توجہ سے، کیا کہتے ہیں آ کے میرے حضور کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ. کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی حملہ نہ کرتے، ہم پر حملہ نہ کرتے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہمارے ساتھ کیا بنے گا، وہ حملہ کر دیں گے تو ہم کیا کریں گے. نخشا ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ کہ وہ ہمیں کسی چکر میں پھنسا نہ دیں،
ہم پھنس جائیں گے یہ بات کر کے. اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو نزدیک ہے کہ اللہ فتح لائے. او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين، یا پھر وہ اپنی طرف سے کوئی حکم بھیج دے، یا فتح لے آئے یا حکم بھیج دے. پھر کیا ہوگا؟ فَيُصِيبُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر اس پر جو اپنے دلوں میں چھپایا تھا، اپنے عہد میں کیا اپنا جو دلوں میں چھپایا تھا اس پر کیا ہوں گے؟ پچھتاتے رہیں گے. جو دلوں میں چھپا کے اچھا ہم تو یہ کہتے تھے، یہ کیا، یہ تو یوں ہو گیا. کہا محبوب آپ رب پر بھروسہ رکھے، تمہاری معیشت ٹھیک کرنے والا رب ہے، کوئی اور تمہاری معیشت ٹھیک نہیں کر سکتا. تمہارے حالات ٹھیک کرنے والا رب ہے، کوئی اور تمہارے حالات ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن سنو، جو دلوں میں بیماری رکھ کر کے تمہیں درس دیتے ہیں، تمہیں سمجھاتے ہیں نہیں یوں نہ کرو، یوں کر دو، نرم گوشہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، دنیا بھی تو رکھنی ہے، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو رب نے فرمایا محبوب سنو، ان قریب اللہ فتح لے آئے گا. تمہاری حالت رب کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے. اے ایوانوں میں بیٹھنے والوں، میرے ملک کو غلام مت بناؤ یہود و نصارہ کا. ہم 1947 میں بے شک آزاد ہوئے، لیکن آج بھی نظام عدل انگریز کا جڑا غلام ہے. اگر کوئی اربوں خربوں کی چوری کرے وزیر بنا دیا جاتا ہے. 10 کلو کا آٹا کوئی اٹھا لے، جس کے بچے گھر میں بھوکے مر رہے ہو، اسے روٹی نہ مل رہی ہو، وہ 10 کلو کا آٹا بھی جو نا وہ کہیں سے اٹھا لے، وہ ٹرک سے 10 کلو کا آٹا کا تھیلا وہ چرا لے، اسی وقت جناب اس کو ہتھ کڑی لگ جاتی ہے، اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی تصویر جناب وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہے. یہ کتنا بڑا چور ہے کہ اس نے 10 کلو آٹا چرا لیا ہے، اور جس نے اربوں چرائے ہیں. تو گویا یہ اس ملک کا نظام یہ لاگو کر دیا گیا کہ اے چھوٹے چھوٹے چوروں، تمہیں نہیں اجازت کہ تم چھوٹی چوری کرو، ہاں بڑے چور بنو، تمہیں عزت ملے گی. تم ملک کو لوٹو، تمہیں عزت ملے گی. تم پاکستان کا بیڑا غرق کرو، تمہیں کرسیوں پر بٹھایا جائے گا. کیوں؟ ہم آزاد تو کب کے ہوئے تھے، لیکن ہم حقیقت میں آزاد نہیں ہوئے. نظام آزاد نہیں ہوا. چہرے بدلنے سے حضرت جی تبدیلیاں نہیں آتی، نظام بدلنے سے آتی ہے. باریاں لینے سے نظام نے جو نہیں بدلتا. پاکستان باریاں لینے سے نہیں تبدیل ہوگا. خدا کی قسم پاکستان تبدیل ہوگا تو نظام مصطفیٰ سے ہوگا. اب سب کو اس کا اقرار ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں. پاکستان کی ترقی نظام مصطفیٰ ہے. یہ آج جمعہ میں آنے والے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ خدا کی قسم پاکستان کی ترقی نظام مصطفیٰ میں ہے، قرآن کے قانون میں ہے، رب کے فرمان میں ہے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہم ان گردشوں سے باہر آ جائیں، یہ پاکستان کی معیشت سنبھل جائے، پاکستان کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. میں کہنا چاہتا ہوں تم اپنے عیاشیوں کے لیے عوام پاکستان کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. بھکاری بنایا تم نے پاکستان کے عوام کو. ہم یہ بھکاری پن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک اور مقام پر قرآن پاک نے جو ارشاد فرمایا سنیں، سورہ توبہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 28 ہے، یہ جو معیشت یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ہم ڈوب جائیں گے. مولویوں کو کیا پتا، مولویوں کو کہتا ہے ملک کیسے چلانا ہوتا ہے. میں کہتا ہے قرآن، میں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز پوچھنی ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل قرآن سے پوچھو، علماء سے پوچھو۔ قرآن نے تمہیں بھیجا تھا اہل ذکر کی طرف، اہل قرآن کی طرف۔ قیامت والے دن سوال ہوگا، سن لو، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اور ایوانوں اقتداروں میں بیٹھنے والوں تم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ تمہیں معیشت نہیں سنبھال رہی، اہل ذکر سے پوچھو۔ تم سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، اہل ذکر سے پوچھو۔ ہم نے اہل ذکر کو کیا سمجھا؟ وہ مولوی ہیں، ان کو کیا پتا، مولویوں کو کیا پتا ملک کیسے چلتا ہے، مولویوں کو کیا پتا ملک کیسے چلتا ہے۔ مدینہ کی ریاست کس نے چلائی تھی؟ جواب دو، اہل ذکر نے چلائی تھی، اہل قرآن نے چلائی تھی۔ اور اس مدینہ کی ریاست نے پھر اس کے ثمرات کہاں تک پہنچے؟ وہ اہل قرآن تھے، اہل ذکر تھے۔ یہ بدقسمتی ہے آج اس میرے ملک کی اور مسلمانوں کی کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے ارے نہیں، سیاست، دین کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دین کو سیاست سے نکال دیا جائے تو خدا کی قسم پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا۔ جیسے آج میرے ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، دین کو نکال کر کے، قرآن کو نکال کر کے۔ نعرہ تو لگتا ہے کہ جی کوئی بھی قانون قرآن کے خلاف نہیں بنے گا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا قرآن ہے جو، کون سا قانون ہے جو قرآن کے مطابق فیصلہ ہو رہا ہے؟ پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا کلپ میرے سامنے آیا وہ سوشل میڈیا پر، وہ ایک انور مقصود ہے یا مسعود ہے، مسعود ہے، اچھا انور مسعود صاحب ہے، تو ان سے یہ بات ہوئی تھی کہ اگر قرآن کا قانون نافذ کر دیا جائے، اس نے بولا نہیں ہو سکتا، تو سامنے والے نے کہا اگر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اگر 23 کروڑ اس وقت مسلمانوں کی آبادی ہے تو 19 کروڑ کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ مجھے بات اس کی بڑی پیاری لگی، 23 کروڑ میں سے 19 کروڑ کے ہاتھ کٹ جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو۔ 19 کروڑ تو چور بیٹھے ہیں، ملک کہاں سے ترقی کرے گا؟ ملک کہاں سے آگے جائے گا؟ اوپر کی سطح سے لے کر نیچے کی سطح تک جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ پاکستان کو نوچ رہا ہے۔ کیا آج میں زیادہ بات نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں کون سی چیز ہے جو آپ کو خالص ملتی ہے؟ بتاؤ، آئل، گھی، مسالہ جات، کون سی چیز ہے جو تمہیں خالص ملتی ہے اس ملک میں؟ جس کا جہاں بن پڑتا ہے، جتنا بن پڑتا ہے، اس نے نوچا میرے ملک کو۔ اس نے نہیں دیکھا کہ یہ جو کچھ ملاوٹ کر رہا ہوں، بچوں کا دودھ بھی تمہیں خالص نہیں ملتا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا، ان کا کیا قصور ہے؟ اس میں بھی کیمیکل پاؤڈر ملا کر کے تمہیں بیچا جا رہا ہے چند ٹکے کمانے کے لیے۔ میں کس کو یہ کروں؟ کوئی بھی چیز تمہیں خالص اس ملک میں نہیں ملتی، اور پھر یہ بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں ملک چلے جاؤ جناب یہ نظام ہے، فلاں ملک چلے جاؤ یہ نظام ہے۔ میں کہتا ہوں فلاں ملک کے حوالے دینے والوں ذرا پلٹ کے ان کے پیچھے تو دیکھو، خدا کی قسم سارا اندھیرا ہے۔ ان مکاروں نے، چالاکوں نے میرے اسلام کا نظام چرایا، اپنے ملک میں نافذ کیا۔ وہ اغیار ہو کر قرآن کے اصولوں کے مطابق اپنا نظام قائم کر کے وہ ترقی یافتہ ہو گئے۔ اہل قرآن نے اپنا قرآن چھوڑا اور گہرائیوں میں گرتے چلے گئے۔ اخلاقیات میں یہ اتنے گر گئے کہ آج کوئی باہر کولر بھی لگائے تو اس کو پلاسٹک کا گلاس بھی باندھ کے رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اسے واش روم میں ٹوٹی بھی لگانی پڑے تو اس کو اندر چھپانا پڑتا ہے کہ اس کو چوری باہر نہ ہو۔ کس نے میرے ملک کو کس انداز سے لوٹا ہے،
اور ہم پھر بات کرتے امریکہ مرداباد، فلانا مرداباد. پہلے ہم اپنی حیثیت کو تو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنے ملک کے ساتھ وفا کی ہے. آج اگر یہ 2000 کا مجمع ہے، 2500 3000 کا مجمع ہے، اگر یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج کے بعد میں اپنے ملک کے ساتھ 2 نمبری نہیں کروں گا، تو خدا کی قسم یہاں سے جب آغاز ہوگا تو اوپر تک یہ اثر پہنچے گا. ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا. لیکن نہیں، میں کہتا ہوں جناب میرے ایک سے کیا ہوگا؟ وہ سارے نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کروں گا؟ وہ سارے جو گند کھا رہے ہیں میں نہ کھاؤں تو میں پیچھے کیوں رہ جاؤں؟ وہ 2 نمبری کر رہے ہیں میں نہ کروں؟ تو میرے ملک کو لوٹنے والوں، نوچنے والوں، اور پھر نوچنے کے بعد ہمیں یہ لولی پاپ دیتے کہ جناب یہ ہو جائے گا، معیشت یوں ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے، ڈیفالٹ کر جائیں گے. یہ گندے ترانے الاپنے والوں سنو، قرآن تمہیں ہدایت کی راہوں پر چلانا چاہتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. سورہ توبہ ہے، پارہ 10 ہے، آیت نمبر 28 ہے. وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 28. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے، یعنی جی ان کے ساتھ معاملات نہیں چلیں گے تو کیسے ہوگا؟ تم اپنی عیاشیوں کے لیے قرضے لو اور بھگتے عوام، خون عوام کا نچوڑو، اور ہمیں جناب وہ ڈیفالٹ کے جناب وہ روزانہ ترانے سناؤ. سنو، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے. تم آؤ تو صحیح نا رب کی بارگاہ میں، تم پلٹ کے اپنے رب کے پاس آؤ تو صحیح. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے کسی کو انکار ہے؟ پتھر میں کیڑے کو رب رزق پہنچاتا ہے یا نہیں؟ کسی کو انکار ہو سکتا ہے؟ پتھر میں جہاں کوئی سوراخ نہیں، اس نے کسی سے معاہدہ بھی نہیں کیا معیشت کا. میرا رب وہ ہے کہ جو پتھر کے اندر بھی کیڑے کو اس کا رزق پہنچاتا ہے. اے مومنو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ آؤ، خدا کی قسم وہ تمہیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا. ہمیں مت یہ معیشت کے رولے سنایا کرو، مت ان کو بے وقوف بناؤ. یہ قوم بہت بے وقوف بن چکی، اب نہیں بنے گی. جو آیا اس نے اپنی کرسی کے لیے اس کو استعمال کیا. جب ووٹ مانگنے ہو اس وقت جناب قدم بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں، ابا ابا بول رہے ہوتے ہیں، اور جب کرسی پر بیٹھ جائے وہی ابا ملنے جائے، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے. وہ ابا باہر گرمی میں 2 گھنٹے انتظار کر کے آتا ہے، بیٹے کو جناب ٹائم ہی نہیں، اندر اسی میں سویا ہوا ہے. انہیں جی حضرت صاحب سو رہے ہیں، شام کو آئیے گا. شام کو بھی گیا، انہیں جی حضرت صاحب کسی میٹنگ میں چلے گئے، کل آئیے گا. صاحبو اگر یہی حال رکھا یہ پھر ہوتا رہے گا. تم نے بھگتا، تمہاری نسلیں بھی بھگتیں گی. لیکن اگر یہ سب کو چھوڑ کر کے اپنے رب کے پاس آ جاؤ، جو ہے اگر رب کی بارگاہ میں پلٹ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ رب تمہیں ترقیوں کی منزلوں پر پہنچا دے گا. پھر تمہیں وہاں پہنچائے گا کہ کفار تمہارا نام بھی سنیں گے تو تھر تھر کانپیں گے. آج میرے ملک پر یہ جو سیلاب آتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکمران. یہ ٹی وی پر بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں. یہ اس لیے آیا ہے کہ عوام کے جناب وہ اعمال تو دیکھیں، عوام کے کرتوت دیکھیں، اس لیے سیلاب آ گیا. میں نے کہا عوام کے کرتوت بتانے والوں شیشے میں کھڑو کے اپنے کرتوت بھی دیکھو. زانیوں، شرابیوں، چوروں، تم سے زیادہ عوام نے گناہ کیے کر رکھے ہیں. تماشا بنایا ہوا ہے.
اور جی سلام اس لیے آیا زلزلے اور جی عوام کے کرتوت ہے. تم حاجی ہو, تم روزانہ 5 ٹائم نماز بس کعبے کے اندر پڑھتے ہو, تماشا بنا رکھا ہے. اپنی عیاشیوں کے لیے میرے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اللہ اکبر. سنو, حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے. عمر فاروق کا نام سنتے ہی دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے کہ نہیں؟ دعائیں بھی نکلتے ہیں, یا اللہ عمر فاروق جیسا حکمران ہمیں بھی عطا فرما دے. عمر فاروق کا جان نشین حکمران ملک پاکستان کو بھی عطا فرما دے. اور وہ وقت آئے گا ہم نہ صحیح ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہی ملک پاکستان ہوگا جو امت مسلمہ کا درد بانٹے گا اور سب کا جناب وہ آگے بڑھ کے سربراہی کرتے ہوئے غزوہ ہند بھی واقع کرے گا. اور پھر یہاں سے چلتے ہوئے اسلام کا لشکر جو پاکستان سے نکلے گا سربراہی پاکستان کرے گا اور پوری دنیا پر میرے حضور کا پرچم لہرا دے گا. اللہ اکبر. تو سنو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا زمانہ ہے, دریا بہنا چھوڑ دیتا ہے, خط لکھا, نیل آج تک نہیں سوکھا. پھر یہ ہے حکمران. کہا کہ زلزلہ آنے لگا, درہ اٹھایا, زمین پر مارا, یا ایک ایک روایت میں اپنا پاؤں زمین پر مارا. کہا کیوں ہلتی ہے؟ اگر عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا پھر ہل, پھر جتنا مرضی ہلنا چاہتی ہے ہل, لیکن اگر عمر نے انصاف کیا ہے تو خبردار جو ہلی اسی وقت زمین ساکت ہو جاتی ہے. اقتدار کے نشے میں دھت حکمرانوں, یہ ہے حکمران. خدا کی قسم ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, ان کی سیرت کے آئینہ دار بن جاؤ, زمین ہلنا بند کر دے گی. ایک بوڑھی خاتون, کوئی کہتے ہیں کہ تیل لے کے جا رہی ہے, کوئی کہتے ہیں جناب وہ دہی لے کے جا رہی ہے, کچھ لے کے جا رہی ہے, ٹھنڈا لگتا ہے, کمزور ہے, بڑھاپا ہے, گر جاتی ہے وہ چیز, زمین پی لیتی ہے. عمر فاروق تک مقدمہ پہنچ جاتا ہے کہ میں بوڑھی ہوں, کمزور ہوں, میرے ہاتھ سے دہی یا تیل گرا اور زمین نے پی لیا. عمر تیرے ہوتے ہوئے زمین نے دہی پی لیا ہے, تیل پی لیا ہے, جواب دو. عمر درہ اٹھاتے ہیں, زمین پر مارتے ہیں. کہا کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ تاریخ کے الفاظ ہیں, فوراً واپس آ جاتی ہے چیز. میرے ملک کو ان حکمرانوں کی ضرورت ہے. اس عوام کے نمائندے صرف حضرت عمر فاروق کے جانشین ہی ہو سکتے ہیں. ہم تمہاری عیاشیوں کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. اللہ اکبر. اور آخر میں بات ختم کیے دیتا ہوں. کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, جتنا میرا دل دکھا ہوا ہے میرے ملک کے ساتھ آج, جتنا جس طرح بھی اس کو نوچا جا رہا ہے, جو بھی آیا آج تک جس سے جو بن پڑا اس نے نوچا اور اغیار نے ان کو اپنی انگلیوں پہ نچایا. آج اس وقت جس دور سے اس وقت جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں, میری ملک کی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہر سیاستدان نے میرے ملک کی فوج کو سامنے رکھ کر کے اس کو عوام کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, اور یہ برملا منبر و محراب سے یہ بات پچھلے 1947 سے لے کر آج اس 2023 تک یہ بات واضح ہے کہ عوام اہل سنت, علماء اہل سنت الحمدللہ پہلے دن سے لے کر اس لمحے تک اور قیامت تک اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. کون کون کھڑا ہے؟ افواج پاکستان, زور سے, افواج پاکستان, افواج پاکستان. ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. افواج پاکستان کے ساتھ کوئی گھنونا کھیل کھیلنا چاہے ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے. اور فوجی تنصیبات پر جو حملے کیے گئے ہم ببانگے تول
کھلے الفاظ میں پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، جنہوں نے یہ کام کیے، جو اس میں ملوث ہوا، جو واقعی ملزم ہے، مجرم ہے، اسے پکڑا جائے اور اسے پاکستان کے قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کر رہا ہوں، لیکن وہ جو بے گناہ ہے، میرا کسی جماعت کو یہ نہ کہ اچھا مولوی صاحب شاید کسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، کسی سیاسی پارٹی، میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی آج تک اس لمحے تک میں کسی سیاسی پارٹی کا کوئی ممبرشپ نہیں اختیار کی لی ہوئی، کسی کی بھی، وہ مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، میں نے کسی سیاسی پارٹی کی کوئی ممبرشپ نہیں لی ہوئی۔ اس لیے میں صرف قرآن و سنت کی بات کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بے گناہ ہے ان کا کیا قصور ہے، ان کو چھوڑا جائے۔ دوسری چیز، حکمران ایوان کے نشے میں دھت، چادر اور چار دیواری کا تحفظ تو میرے اسلام نے سکھایا ہے۔ ماؤں بہنوں کا جن کا قصور نہیں ہے، ان ماؤں بہنوں کو کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے؟ کس لیے؟ ان کی عزتیں کیوں پامال کی جا رہی ہے؟ ہوش کے ناخن لو حکمرانوں، ہوش کے ناخن لو۔ لیکن آخر میں پھر کہہ دوں، ہم روز ازل سے روز ابد تک، یعنی روز ازل سے مراد پاکستان کے پہلے دن سے لے کر پاکستان قیامت تک رہے گا، تب تک ہم فوج کے ساتھ کھڑے تھے، فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہم شہداء پاکستان کے عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں بات ختم کیے دیتا ہوں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ لگانے آگ جو آئے تھے آپ، اللہ اکبر، یہ جو بک بک کرتے ہیں فوج کے خلاف، کرسیوں پر بیٹھ کے بھی، کرسیوں سے نیچے اتر کر بھی، اور وہی زہر جو ان کے آقاؤں نے ان کو دیا کہ عوام میں داخل کر دو، یہ ملک کو توڑنے کے مترادف ہے۔ جانتے ہیں کہ اگر آج پاکستان بچا ہوا ہے، پاکستان آج اگر بچا ہوا ہے، یہ ان کے تھنک ٹینک جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف فوج کی وجہ سے بچا ہوا ہے، افواج پاکستان کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس شعبے کو کمزور کیا جائے، عوام کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن سنو، عوام کبھی بھی بے وقوف نہیں بنے گی، ہم اپنے افواج کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ دل سے کہتے ہیں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہے۔ چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی المرتضیٰ تمہاری شجاعت پر جھومتے ہوں گے۔ کبھی داستان اٹھا کر دیکھو کرنل شیر کی، اللہ اکبر، کبھی داستان پڑھو میجر عزیز بھٹی شہید کی، کبھی داستان پڑھو ان شہید فوجی جوانوں کی۔ خدا کی قسم ان ماؤں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، ان بہنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتنے شیر دل بھائیوں کو پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی رکھوالی کے لیے افواج پاکستان میں بھیجا۔ ان ماؤں کو، ان بوڑھے باپ کو کہ جس نے باپ بیٹے کا وہ جو ٹوپی وصول کی شہادت کے بعد، خدا کی قسم نہ ماں روئی ہے نہ باپ رویا ہے، بلکہ سر فخر سے بلند ہوئے۔ تو سنو پھر کیا ہوا، علی المرتضیٰ تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے۔ حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضا سلام کہتی ہے۔
ان ماؤں بہنوں کو بھی خراج عقیدت، شہید کی ماؤں بہنوں کو بھی خراج عقیدت ہے. جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیا ماں کو سرخرو تم نے. جناب فاطمہ کے سامنے تم نے شہید ہو کر اپنی ماں کو سرخرو کیا ہے. اے شہیدوں، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے. وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہے، وطن کے بیٹے سلام کہتے ہیں. آج جو ہم پاکستان میں میٹھی نیند سوتے ہیں راتوں کو سکون کے ساتھ 5 وقت کی نماز کے لیے، یہ کشاں بے خوفی کے ساتھ چلے آتے ہیں، خدا کی قسم اس کے پیچھے شہیدوں کا خون ہے. پہاڑوں پہ کھڑے ہوئے آج بھی اتنی گرمی میں، جون جولائی کی تپتی گرمی کے اندر اور نومبر اور دسمبر کی ٹھٹھتی سردی کی راتوں میں بھی وہ برف کے اندر بھی کھڑے ہو کر جو پہرا دیتے ہیں، ہم تبھی تو گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں. افواج پاکستان کو میرا سلام ہے، ہمارا سلام ہے. افواج پاکستان، افواج پاکستان، افواج پاکستان. آخر دعوانا